یا ڈونلڈ ٹرمپ یا جو بائیڈن نہ کارڈیشینز بولتی ہے مسلمان ہے. کسی قسم کی فحاشی اسلام میں غیر مسلم نہیں داخل کر سکتا. کسی قسم کی 2 نمبری غیر مسلم نہیں داخل کر سکتا. کامن سینس کی بات ہے. اسلام میں اگر مسلمانوں میں فحاشی آئی ہے تو مسلمان لے کے آئے ہوئے ہیں. مسلمانوں میں اگر 2 نمبری آئی ہوئی ہے مسلمان لے کے. مسلمانوں میں اگر کنفیوژن آئی ہوئی ہے تو وہ بھی مسلمان لے کے آئے ہیں. وہ کیسے؟ انفیریئر سائیکالوجی کے اوپر بچے پالے جا رہے ہیں. چھوٹا کر دیا گیا ہے. اس کو آرکیٹائپ بولتے ہیں سائیکالوجی میں. اس کو چھوڑ دے. میں سائنس نہیں آج کھولوں گا. میں نے آج صبح سے صرف اپنے آپ کے اوپر ایک ہی تزکیہ کیا تھا کہ سائنس نہیں بیٹا. ساحل میاں جا کے اردو زبان میں صرف اپنا نبی سمجھا دے کہ کائنات کا نبی سے کیا تعلق ہے. کائنات کا نبی سے تعلق سمجھ آ گیا تو آپ کو اپنا اللہ سے تعلق سمجھ آ جائے گا. It's a simple 2+2 equation. Very simple. اب آئیں سائیکالوجی کی بیماری ہمیں کیا لگ گئی ہے. اور وہ کیا ابھی بتاتا ہیں. کامن سینس ہے. ادھر سے ادھر دیکھیں, ادھر سے ادھر دیکھیں. ایک دوسرے کو ہم پینڈو سمجھتے ہیں. دور کہاں جا رہے ہیں؟ یہ مذہبی لوگ اکٹھے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کو فتق سے دیکھتے ہیں. نہ آپ نے ایسی لڑکیوں سے شادی کرنی ہے نہ آپ کو ایسے مرد چاہیے. ہم تو آپس میں ہی نہیں کوالیفائڈ. ہمیں کوئی کسی اور نے کیا کہنا ہے. اتنے انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہے ہم. غیر مسلم آئے گا ہمارے پاس سیریسلی. اب سائیکالوجی میں اگر کوئی میرے ساتھ سائیکالوجی سمجھ لے, یہاں پہ سائیکالوجی سے بیٹھا ہوتا اور وہ کہتا ہے ساحل میاں کیا یہ انٹرنسک کمپلیکس ہے یا ایکسٹرنسک ہے, تو میں اسے کہتا انٹرنسک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بھی بندہ اسلام میں آئے گا تو انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہو جائے گا. جی نہیں, صرف پیدائشی مسلمان. یہ ہے مسئلہ. ہم خود اپنے گھروں کے اندر اپنے بچوں کو اسلام سے شرمندہ کرتے ہیں. دیکھا آپ نے, نوٹس کیا یہ بات کرتے کرتے میں خواتین کی طرف آ گیا ہوں. آپ نے اپنے ارمان غیر اسلامی رکھے ہوئے ہیں تو آپ کی بیٹیاں مسلمان کیسے ہو سکتی ہیں؟ آپ کے ارمان غیر اسلامی ہیں. آپ کے ڈر جو ہے نا, آپ کے ڈر, ارمان ایک طرف ہوتے ہیں, ڈر ایک طرف. آپ کے ڈر غیر اسلامی ہیں. یہ دونوں ملتے ہیں تو انفیریورٹی کمپلیکس بنتا ہے. اس لیے آپ کا بچہ پیدا ہی انفیریورٹی کمپلیکس کے پول کے اندر ہوگا. وہ خود تیر کے باہر نکلتا ہے تو سب سے پہلے کس کو آپ کرتا ہے؟ اپنی ماں کو. اس لیے کہہ رہا تھا رکشا, آپ کے بچوں نے ماں کی سوچ کون سی پکڑی ہے یہ بتا دیں. باپ کو نہیں اتنی جلدی وہ آپ کرتا, یاد رکھیے گا. کیونکہ باپ باہر کھاد کا پانی پی کے ادھر ادھر سے اپنا فیڈ بیک لے کے سمجھ گیا ہوتا ہے. بیٹے کے سامنے وہ نہ اپنے ارمان اس طریقے سے نہ اپنے ڈر اس طریقے سے بتاتا ہے. مجبوری ہوتی ہے اس کی اپنی انا کا اور اپنے بیٹے کی بقا کا تعلق ہوتا ہے کہ بیٹے کو وہ رگڑے کے لیے ٹرین کر رہا ہوتا ہے. تو بیٹا سمجھتا ہے کہ باپ نے بھی رگڑا کھایا ہوا ہے, حالانکہ باپ نے رگڑا نہیں کھایا ہوتا. باپ خود رگڑے سے بچ کے پتلی گلی نکلا ہوتا ہے, ورنہ تو شادی نہ ہوتی اس کی, تو بیٹا کیسے ہوتا؟ انڈرسٹینڈ دا پرابلم. فرد کے طور پہ آئے نا آپ ذرا. ساحل میاں نظام کی بات کرتے ہیں, وہی میں سوچتا ہے بات کرتے ہیں نظام کی, بات کرنے سے تو نظام نہیں ہوتا. دس از اے پرابلم. You know what the best part is? I'll tell you something. میں ابھی سچ سچ بتاتا ہوں آپ کو, مجھے آپ پہ فخر ہے, اللہ کی قسم فخر ہے مجھے آپ پہ. آپ نے وہ والا ایک سٹیپ لیا ہوا ہے جو عام مسلمان کبھی بھی نہیں لے گا. وہ پتہ کیا, مجھ جیسے بندے کو سننا کبھی ہو ہی نہیں سکتا. کیوں؟ میں نے کلا نہیں پہنا ہوا, کرتا شلوار, پاکستانی ویسٹ کوٹ نہیں ہے. آپ سب نے مجھے قرآن کی آیتیں عربی میں نہیں آتی ہیں, پتہ کیوں نہیں سناتا؟ سوچیں, حدیث عربی میں کیوں نہیں سناتا میں آپ کو؟ ہر بات پہ سیرہ کو سینٹرلائز کیوں کر رہا ہوں میں؟
کیونکہ ان لوگوں نے اس پورے کے پورے میکینزم، اس کو میتھڈالوجی بولتے ہیں، فریزنگ بولتے ہیں، اس فریزنگ کی میکینزم کے ساتھ ایک خاص آرکیٹائپ اٹیچ کر دی ہے. جیسے میں اس آرکیٹائپ میں داخل ہوں گا آپ نے مجھے بھی چھوڑ دینا ہے. بیکاز یو ہیو کنسیڈرڈ، اور میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں قصور کس کا ہے، نہ مولوی صاحب کا نہ آپ کا، مجھے نہیں پتا، میں اس بحث میں ابھی نہیں جا رہا، مجھے پتا ہے، خیر آپ کو بھی پتا ہے، مگر میں اس بحث میں نہیں جا رہا. مگر آپ نے خود ڈٹرمن کر لیا ہے کہ اگر کوئی مولانا ہوگا تو یہ کمپیٹنس لیڈر میں نیچے ہوگا، یہ قرآن کا ویل ورسڈ ہوگا، حدیث کا ویل ورسڈ ہوگا، مگر میں اس کو فالو کرتے ہوئے اپنی روزمرہ لائف اور گروپ لائف اور اپنی پولیٹیکل لائف کے اوپر اس کو افیکٹ نہیں کرنے دوں گا. یو ہیو میڈ دس کانشیس ڈیسیژن، ایوری باڈی ہیز، پاکستان میں سب نے، انڈیا میں سب نے کیا ہوا ہے. اور جب بھی میں کہتا ہوں نا کہ مولوی صاحب آپ کے پاس اصلی مینول ہے، رحمت للعالمین کا اصلی مینول آپ کے پاس ہے، مجھے دلائی لاما نے نہیں بتانا کہ کائنات کیسے مسخر کرنی ہے، مجھے میرے محمد نے بتانا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور آپ یہاں پہ اپنے آپ کو جتنا مرضی، جو ہر شعبے کو یہ اجازت ہے، یاد رکھیے گا، اور یہ کیمرے میں بتا دوں، ہر شعبے کو اجازت ہے کہ اگر وہ نیچے جائے گا تو ساتھ شعبہ نیچے چل جائے، کائنات کو اور دنیا کو اتنا فرق نہیں پڑے گا. مگر مولوی صاحب آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ اپنا سٹیچر نیچے لے کے جائیں گے، کیونکہ آپ نیچے گئے تو اسلام نیچے آ جاتا ہے. یہ اتنی سی بات سمجھ نہیں آ رہی، اس کو اتنا فیڈ بیک نہیں دے سکتا کہ بھائی میرا امپریشن ایسا تو نہیں ہے کہ مجھے دنیا میں کچھ نہیں آتا، صرف اور صرف لیکچر دے سکتا ہوں میں. جی یہی ہے امپریشن سر آپ کا، کہ آپ کے اوپر میں ٹرسٹ نہیں کرتا، بڑی چیزوں کے لیے آپ پہ ٹرسٹ نہیں کروں گا کبھی. اور ایک اور بات بھی کہ سائل میاں 12,000 روپے کی تنخواہ آپ کو دینا، پھر ہم دیکھتے ہیں. یہ کیمرہ میں مجھے بولنا چاہیے نہیں کہ 12,000 روپے کی تنخواہ سائل میاں آپ کو ملے نا، تب آپ کو پتہ چلے گا. پتہ کیا کہہ رہے ہوتے کہ ہم نے جانتے بوجھتے اسلام ڈبویا ہے، پیسے دو گے تو اسلام اوپر لے جائیں گے. آپ کو پیسے دوں تو اسلام آ جائے گا واپس، نظام لے آئیں گے، آپ میرے نبی کی سیرت ریوائیو کر دیں گے. 2 لاکھ روپے مہینہ دے دوں تو یہ کہہ رہے ہیں. صحابہ نے پیسے لے کے اسلام دیا ہمیں، سارے نبی میرے غریب، سارے صحابی غریب. اس وقت تو اسلام چمک رہا تھا، آپ کو 12,000 روپے کی پڑی ہوئی ہے کہ پیسے نہیں دو گے تو ہم مطلب آپ نے جان کے روکا ہوا اسلام اپنے پاس کہ پیسے کیا آتا ہے، میں یہ 1.5 لاکھ روپے دے تو میں اصلی اسلام سکھاؤں گا تیرے، اور میں اپنے کرتوت بھی ٹھیک کر لوں گا. اور دوسری بات، اور مجھے مجمع میں نہیں لوگ چاہیے مولوی صاحب کے، مولوی صاحب فجر کی نماز میں بندے بلا کے دکھائیں، پنڈالوں میں نہیں. یہ کہہ رہا ہوں میں کب سے، جمعے والے دن عصر کی نماز میں بندے بلا کے دکھائیں، بس چھوڑیں فجر کو، آپ پہلا ٹارگٹ پورا کر لیں. اتنا ہی اثر ہے تو مسجدوں میں بیٹھے ہوتے ہم. وی کین ناٹ ٹیک آور اون فیڈ بیک. یہ سب سے پہلی نشانی ہمارے جاہل ہونے کی کہ ہم اپنا فیڈ بیک نہیں لے سکتے. جیسے کہ ناؤز باللہ سارے نبی آتے ہیں، جو قرآن میں درس نظامی کر لے اس کو نبوت مل جاتی ہے، ناؤز باللہ، کہ میں تو غلط ہو ہی نہیں سکتا. اب غور سے سمجھیں اس بات کو، آپ کو اور مجھے دونوں کو پتہ نہیں کیوں سچ بولتے ہوئے دقت ہو رہی ہے. ہمیں اسلام کول نہیں لگتا، ہمیں اسلام اٹریکٹیو نہیں لگتا. کیوں نہیں بتاتے ایک دوسرے کو؟ ہم چھوٹا سا بچہ اپنی امی کو سچ سچ بتاتا، چھپا لیتی ہے کہ اسلام بہت بورنگ ہے امی. کیوں نہیں سچ بتا رہے؟ ہم کس سے چھپا رہے ہیں؟ اللہ سے چھپا رہے ہیں. اللہ کو سب پتہ ہے. آپ کے میرے اور اسلام کے بیچ میں وہ جو سپیکر ہے نا، سپیکر مولوی صاحب نہیں، جو سپیکر لاؤڈ سپیکر، اس کو ٹیون کرنے کی ضرورت ہے. بس کہ 2 نمبر ہی سکھاتے ہیں لٹرلی. وہ بھی ان کے فلاسفر بھی سانگ پورنوگرافی اینڈ ایوری میں نہیں ڈال رہے، ڈانس اینڈ ایکٹنگ میں. ان کے فلاسفر بھی فلسفہ ہی سکھاتے ہیں، مگر لوگ پورے ملک بناتے ہیں. بینجامن فرینکلن امریکہ سے بار بار یورپ آ کے فلسفہ سیکھ کے بار بار امریکن کانسٹیٹیوشن امینڈ کر رہا تھا.
روسو, ڈیکارٹس, ہیوم, جان لاک, یو نیم اینی, ایک اینٹ اٹھاؤ فلاسفر نکلتا تھا یورپ سے. پوری پولیٹیکل موومنٹس ہوئی تھی فلسفے کے پیچھے. وہ کیا پورنوگرافی, ڈانس, مستی, یہ مستی تو نہیں سکھا رہے تھے, وہ پیسے تو نہیں دے رہے تھے, نظام کی باتیں کر رہے تھے. وہاں پہ لوگ پہنچ جاتے, یہاں پہ کوئی نہیں آتا. کیوں؟ کیونکہ ہمیں اپنے ہی فلاسفرز کے سامنے مطلب وہ خود ہی ہمارے سامنے اسٹیبلش نہیں کر سکیں کہ میری بات میں وزن ہے. That's it. جتنے لبرل اس وقت پاکستان میں ہے نا پرو امریکہ, اتنے آئسور امریکہ میں نہیں ہے. جتنا گورا ہمیں پسند ہے, اور اللہ کی قسم اتنا گورا گورے کو نہیں پسند. اور گوریاں بھی آف کورس, ہمیں تو گوریاں کو زیادہ ہی پسند ہیں, مگر وہ آپ کا لوور کرائم ہے. لوور کرائم کا مطلب ہوتا ہے نچلے درجے کا گناہ ہے. فحاشی, زنا, یہ نچلے درجے کے. یہ تو ابو جہل نے بھی نہیں کیا زنا, اتنے بے شرم ہے ہم. کیا ابو جہل دوزخ میں گئے گا؟ نیچے نیچے رہو, میرے دور رہو. کوئی بڑا گناہ ہی کرتا اگر تو انسان ہی پیدا ہو گیا تھا تو. سوچیں ذرا, جب ابو جہل نے بولنا ہے, ابو لہب نے بولنا ہے کہ ہم نے بڑے پنگے لیے ہیں, بنتی تھی ہماری سزا, تو کون ہے؟ یہ کوئی نہیں پوچھے گا وہ میں مسلمان ہوں, آپ کو پتا ہے. وہاں پہ شرمندگی سے بتائیں گے کسی کو کہ مسلمان ہے, وہاں پہ بھی چھپانا پڑے گا جس نے یہاں پہ چھپاتے ہم. سو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ ہائر اسٹینڈرڈس کے اوپر کائنات کے فرشتے ہائر اسٹینڈرڈس دیکھ رہے ہیں کہ بھائی اس بندے کا سوچ کا زاویہ, سوچ کا لیول کدھر تک ہے, اور اس کے اوپر اس کا کیریکٹر بلڈ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. کیا ہمیں بس نبی علیہ السلام صادق اور امین تھے, اچھا بس, اور نہیں بتائیں گے؟ نہیں بس بہت ہے, کلاس 5 کا بورڈ ایگزام ہو گیا آپ کا, اور نہیں کچھ پتا نبی علیہ السلام کے بارے میں؟ نہیں بس صادق اور امین. اور جب چونکہ نبی علیہ السلام صادق اور امین تھے تو لوگوں نے ان کی بات مان لی. یہ ہماری اسلامیات ہے. اور 8ویں کلاس کا بچہ امریکہ اور برطانیہ میں کیا سوچ رہا ہے کہ پلانٹ ارتھ اور سن ایک سٹار ہے, ایک پلانٹ ہے. اگر ہم اس پورے کے پورے سن کو کیپچر کر کے انرجی لے آئے تو کتنے سال میں سن ختم ہو جائے گا, تو ہمیں دوسرا سٹار بھی چاہیے ہوگا. تو ایسا کرتے ہیں اس پلانٹ کے علاوہ دوسرے پلانٹ بھی لے لیتے. وہ کائنات کے اوپر کہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور ہم یہاں پہ اپنے نبی کو کی تعلیمات کو چھوٹا سے چھوٹا کرے جا رہے ہیں کہ کس طریقے سے, کیونکہ ابو کو پتا ہے نا کہ کہ نبی علیہ السلام نے کبھی جھوٹ نہیں بولا, تو بچے نے کیا دینا ہے کہ ابو جی پھر آپ اپنے آپ کو مسلمان کیوں کہتے ہیں؟ We do not live up to those standards, so that's why we don't teach those standards. ایک دفعہ کسی لڑکی نے کہہ دیا نا کہ بیٹا بات سن, شوہر 2 نمبر ہونا, تو اللہ نے کہا ہوا ہے طلاق لینی ہے. ایک عورت کو پتہ چلے نبی اسلام شاہ فرمایا کہ اس کا شوہر زانی ہے, اور وہ اس کے پاس پھر بھی جائے تو اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اس کے اوپر. کیا دکھائیں بیٹیوں سے؟ مجھے بھی پتا کیا جواب آنا بیٹیوں کا. We know that. ہم خود, میں نے آپ سے کہا تھا نا سب سے پہلے حذیفہ, جب تک تیرا ڈر نہیں ختم ہوگا نا تب تک عمر نہیں بنے گا بیٹا. عمر بن خطاب کا جگر جو تھا نا, اس کو آپ نے کہا نا ان کا جگر تھا, ہاں بالکل, اس کے لیے دعا ہے. آپ کے جگر پیدا ہو گئے نا اس طریقے سے, ہمت آ گئی, تو اللہ کے نبی السلام کی آپ کے بھی وہی دعا ہے. ایک مجاہد کو خواب آیا, سچا واقعہ سنا رہا ہوں, خود سنا ہوا اس لیے بتا رہا ہوں, اور اس نے کہا اس کو بہت گوانٹانامو بے میں لے گئے ہوئے تھے, اور بڑی یمن کا تھا. یمن میں آیا, ٹی وی والوں نے پکڑ لیا, ٹی وی میں انٹرویو چل رہا ہے, اس کا ٹی وی میں انٹرویو چل رہا ہے, کوئی سیکرٹ خبر نہیں میرے پاس. تو اس نے کہا کیا ہوا گوانٹانامو میں, تمہاری حالت تو نہیں لگی تمہاری خاص پٹائی ہو؟ کہتا نہیں میری پٹائی بہت ہوئی ہے, اتنا ٹارچر کہ آپ کو میں بتا سکتا ہوں ہیومنلی پاسبل نہیں, مگر اللہ نے سکینہ دیا. کہتے کیسے؟ کہتے پہلے دن جب انہوں نے مجھے پکڑا, کپڑے اتار دیے اور پوری طریقے سے میرے ساتھ ہر قسم کی بدسلوکی, سر سے لے کے پیر تک تکلیف دینے لگے, امبیرسمنٹ کرتے تھے, کپڑے اتار کے ادھر ادھر چلاتے تھے, اور پھر جس لیول پہ تکلیف دے سکتے ہیں جسمانی دیتے تھے. وہ ایموشنل ٹارچر الگ کرتے ہیں اور فزیکل ٹارچر. کہتا ہے اس رات کو مجھے نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی,
غور سے سنیں یہ بات. میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں؟ تاکہ آپ کو پتہ چلے کانسیپچلائز کیسے کرتے ہیں پورے کے پورے سسٹم کو. کہتا میں نبی علیہ السلام کو دیکھا صحابہ کی مجلس میں. نبی علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. صحابہ صحرا کی مٹی میں زمین پہ بیٹھے ہوئے تھے. میں ایک صحابی کے پیچھے آ گیا کیونکہ مجھے شرم آ رہی تھی کہ میں کس منہ سے اس مجلس کو اٹینڈ کروں. تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری طرف دیکھ کے, حارث نام ہے اس کا, کہ حارث تم بدری ہو نا؟ بدری, غزوہ بدر کی بدری, تم بدری ہو؟ تو حارث تھا مسلمان, اس کو تو پتا کیا جواب دینا. اس نے کہا یا رسول اللہ آپ بہتر جانتے ہیں, مگر میں بدر میں تو نہیں تھا. تو یا رسول اللہ نے کہا نہیں, انتم من بدر الثانی, کہ تو دوسری بدر میں تھا, کہ تو جس جگہ پہ وہ بدر ہی ہے. میں آپ کو کیوں یہ واقعہ سنایا؟ تاکہ آپ کو پتہ چلے سسٹم وہی ہے, ریپیٹ ہوتا ہے, بس ریپیٹ. ہر دفعہ اسلام مانگتا ہے صحابی کہاں ہیں. ہم بیٹھے ہوئے بس کی نہیں, وہ گزر گئے جو گزرنے تھے. ہر دفعہ چکا گھومتا ہے اور ہر دفعہ ڈیمانڈ آتی ہے. اور اللہ کی قسم ہمارے دور سے زیادہ ڈیمانڈ کسی کی نہیں تھی کہ عمر خطاب, ابو بکر صدیق اور علی بن ابی طالب ایک ہی ملک سے, اس پاکستان جیسے ملک سے, اس سے بڑا واقعہ نہیں ہو سکتا کہ صحابہ کی ڈیمانڈ کریٹ کرے ایک سسٹم کہ کدھر یہاں کا عمر, کدھر ہے یہاں کا علی, یا پھر کدھر ہے یہاں کا حسین. مگر کیسے کریں ہم حسین کیسے بنے؟ کیونکہ تزکیہ نفس کر لوں سر, یہ ہے اسلام. حسین نے تو تزکیہ نفس نہیں کیا. حسین تو پہنچ گئے تھے کدھر؟ بچے کو لے کے, بھی چھوٹے سے بچے کو لے کے ایسے پکڑا تھا حسین نے علی اصغر کو, ایسے ہاتھوں میں, اور تیر یہاں سے گزرا ہوا تھا, اور ایسے آسمان کی طرف دیکھتے تھے کہ ابھی بھی حق نہیں ادا ہوا. یا اللہ مجھے پتا ہے ابھی بھی حق ادا نہیں ہوا. کس کا؟ اس وعدے کا. وہ سمجھیں, ایسے نہیں ہوگا بیٹا. جگر عمر بن خطاب کا نام لے لینا آسان کام نہیں ہے. عمر بن خطاب پہلے سٹیپ پہ آ جائیں کہ بھیا پہلے کانسیپٹ کلیئر کر لوں. 18 سال ہو گئی حذیفہ آپ کی عمر, میں پھر بتا دوں. علی بن ابی طالب 21 سال کے تھے. نبی علیہ السلام نے کہا علی کو بلاؤ. کس کو مارنا ہے؟ عتبہ کو مارنا ہے. کدھر؟ بدر میں. پہلا غازی اسلام کا, پہلا کون؟ 21 year old boy علی بن ابی طالب. جان کے اپنے رشتہ دار کو, اللہ کے نبی اسلام نے کہا اپنے رشتہ دار کی بات, تاکہ یہ والی بنا نہ پڑے کہ رشتہ داری جو ہے نا یہ بھی کوئی چیز ہے اسلام میں. اسلام میں صرف اللہ ہے بس. اللہ کے یہ جو بھی سامنے آئے, جو سسٹم کو, جو اس پورے کے پورے سسٹم کو آپ کے خلاف یا کسی اور کے خلاف استعمال کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہے, وہ بکری ہے, وہ سینگ والی, اس کا سر قلم کرو گیا. ٹیکس کریج, اللہ کی قسم ہی ٹیکس کریج. کسی شک میں نہیں ہوں میں, یا میں موٹیویشنل اسپیکر نہیں ہوں میں. مجھے پتا ہے کریج چاہیے کس چیز کی. اپنے آپ سے قربانی سٹارٹ کریں گے. سب سے پہلے آئی وانٹ ٹو اسٹرکچر مائی سیلف کہ جب قربانی کا موقع آئے گا سب سے پہلا ہاتھ میرا ہوگا. کانپتا ہوگا, اللہ کی قسم کانپتا ہوا ہاتھ ہوگا, مگر اگلی دفعہ نہیں کانپے گا, تیسری دفعہ نہیں کانپے گا, یہ گارنٹی دیتا ہوں. پہلی دفعہ کانپتا ہوا ہاتھ ہی آنا چاہیے کہ ہاں میں ہاتھ دیتا ہوں کہ یہاں پہ برائی ہو رہی ہے. I'm going to be the first man there. And I'll tell you something. I know people. آپ سے چھوٹے ہیں, آپ جتنی لڑکیاں ہیں جو شروع کر دی ہوئے, انہوں نے اللہ کی قسم شروع کر دیا ہوا ہے. اور مجھے ڈر لگنا شروع ہوتا ہے کہ اس نے بازی لے جانی ہے اور میں منافق مارا جاؤں گا کہ تو نے اس کو بتایا تھا, یہ تیرے سے زیادہ کیسے سکور کر گئی. سمجھ رہے؟ یہ ہے وہ مقابلہ جو عمر بن خطاب آسمانوں کو دیکھ کے بتا رہے ہیں کہ کتنے ستارے ہیں اتنی نیکیاں ابو بکر کی. یہ مقابلے ہیں اصلی. کس نے 5 نمازیں پوری پڑھ لی ہیں, روزے پورے رکھے ہوئے. صحابہ ایسے نہیں سوچتے تھے, ان کو پڑھتا یہ نہ کیا تو اسلام میں بھی نہیں ہے. یہ تو بچوں کے لیے. ہم اسلام میں انٹر ہوتے ہیں تو ہمیں پتا ہوتا ہے کہ نمازیں بھی پڑھنی ہیں, روزے بھی رکھنے ہیں, ہمیں بھی پتا ہے. آگے کیا کرنا ہے, آگے اب بتاتا ہوں کیا کرنا ہے. سب سے پہلے اپنی نفسیات کو پکڑ لیں.
کیا مجھے واقعی اسلام سے کمپلیکس ہے کہ نہیں؟ تو ہے، کامن سینس ہے، پہلے تو ایکسیپٹ کریں. ایک لڑکی کی ٹریجیکٹری آسانی، اللہ تعالیٰ نے ہم کو آسانی دے دی ہے کہ آپ کے سامنے اظہار کرتا ہے آدمی کہ میں کتنا بڑا حیوان ہوں. آپ کے سامنے تو ہم اظہار کرتے ہیں، روڈ کراس کر کے دکھائیں، پتہ چل جائے گا کتنے مسلمان ہیں علاقے میں. اس کو ریورس کریں گے تو اپنی سائیکالوجی نظر آ جائے گی کہ کتنے لڑکوں نے آج مجھے نہیں دیکھا، اس پہ پریشان ہونا شروع ہو گئی. آپ سمجھ رہے؟ قربانی کی بات کریں تو سب سے پہلے اپنے آپ سے سٹارٹ کریں گے نا. آپ ادھر آ جائیں ذرا. ہم نے نا یہاں پہ سورس کوڈ کا نا ایک ڈیسک بھی لگانا تھا، لگا تاکہ آپ کو نا میں اب کام پہ لگاؤں، اصلی کاموں پہ لگائیں. فکر نہیں کریں، پیسے ملیں گے اس کے، اصلی کریئر ہے، اصلی جاب ہے، مگر اصلی کام ہے. ذرا آپ یہ بتائیں، اگر آپ کو ڈیسیژن لینا پڑتا ہے پچھلے ہفتے کا، پچھلے ہفتے نہیں، پچھلے 10 دن بھی، 1 مہینہ، 1 سال کے، تو آپ کتنے ڈیسیژنس کے اندر گراف ہلا تھا کہ خیر ہے پیسے جاتے ہیں تو جائیں، مگر I am going to do this right thing. You know, we all know, we are men, we know that. ہماری ٹیوننگ کی گئی ہے ایسے. اس لیے کور کے اندر اسلام اسٹیبلش نہیں ہو سکتا، بیکاز as soon as we look at Islam, we as men think اس میں پیسے نہیں ہیں، اس لیے وہ ٹائم نہیں لے سک رہا. اسلام ہمارا ٹائم نہیں لے سک رہا بیکاز اس میں پیسے نہیں مل رہے. یہ پہلی قربانی ہے جو آپ نے دینی ہے. اور ادھر اسلام میں کیا ہے؟ ادھر ریکگنیشن نہیں ہے. سوری خواتین، یو آر ناٹ دا موسٹ بیوٹیفل گرل ان دا سٹی اف یو آر اے مسلم. سوری، ایکچولی اٹس اے اسٹیٹمنٹ آف شیم ان اسلام. یہ قربانی دینے کے لیے تیار ہیں آپ؟ غور سے سمجھیں اس بات کو. مبرہ ہو جاؤں کہ میرے رشتے آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے، مبرہ ہو گئی میں. ہو سکتا ہے ایسے اپنے آپ سے ٹٹولے. میں تھوڑی ایک لڑکی ہوں پاکستان میں پلی ہوئی جس کی امی بچپن سے کہہ رہی تھی کہ بیٹا بال ایسے نہیں، ایسے بناتے ہیں ورنہ کباری مرے گی. اور ہمیں بھی پتہ ہے ہمارے کور کے ایلیمنٹس کے اندر، میں سب سے ڈیپ گیا ہوں آپ کی سائیکالوجی میں اس وقت، کہ اسلام میں پیسے نہیں ہیں سر، اور 99% ٹائم کس کو دینا ہے؟ اسلام کو دینا ہے. تو پھر کیا کروں؟ بھوکا مر جاؤں؟ نہیں، یہ کس نے کہا ہے بھوکا مر جاؤ؟ اسلام نے، اللہ نے سب سے پہلے کہا تھا بھوکا مرے گا یا مالدار مرے گا یہ تیرے کام ہے ہی نہیں، یہ تو میرے کام ہے. تو کمپٹنٹ مری بس. یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تو کمپٹنٹ مر. کس کی آواز آئی مجھے؟ اوکے، پہلے مجھے کیوں دینا تھا نا. اب آئیں ادھر، کس چیز کی کمپٹنس؟ میں خود جانتا ہوں کچھ پادریوں کو، خود ٹی وی پہ نہیں دیکھے، جانتا ہوں. ٹی وی پہ بھی ہوں گے اس کورس سے، ہزاروں نہیں لاکھوں ہوں گے. وہ پتہ ہے کون لوگ ہیں؟ وہ ایک بتاتے نہیں ہیں، ان کے بارے میں پتہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی ساری انکم کا کچھ فیصد چرچ کو دیتے ہیں اللہ کے نام پہ، ٹھیک ہے، اور اس کو 10% کلب بولتے ہیں. پھر کچھ ہیں جن کو میں جانتا ہوں، میں ابھی آتا ہوں، جن کو میں جانتا ہوں ان کو سائڈ پہ رکھیں. کچھ 30% کلب ہے، کچھ 50% کلب ہے. بلا تامل ان کا کام ہے کہ اپنے جو کچھ بھی کما رہے ہیں وہ اللہ کو دیتے. وہ مانتے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے، مانتے ان کے جس گھر میں پیدا ہوا وہی پرورش ہو رہی ہے، وہ کئی عمر سے کنورٹ ہو کے آیا، اس کو جو بھی بلیف ہے، مگر اس کی سائیکالوجی سپیریئر ہو چکی ہے. سائیکالوجی سپیریئر کا مطلب یہ ہے کہ میں اب فار رینٹ اور فار سیل نہیں رہا. آئی ایم ناٹ فار رینٹ اور نور فار سیل. اس کی سائیکالوجی سپیریئر ہو گئی. اب وہ آگے کتنی اور لیولز ہیں اس کو چھوڑ دیا. ابھی ہمارے سے اوپر چلا گیا، وہ ہمارے مسلمانوں سے اوپر چلا گیا. وہ میں آپ بتاتا ہوں، میں کن کو جانتا ہوں، 100% کلب کے پادریوں کو خود جانتا ہوں میں. اور میں بھی پاکستانی مسلمان ہوں نا،
تو میں نے جب پہلی دفعہ یہ سنا نا کہ ریورنڈ جو بھی نام ہے ان کا, ٹھیک ہے, he listens to a lot of my stuff, so I'm not gonna praise him, he hates it, کہ ریورنڈ از 100% now, کہ 100/100 جتنا بھی پیسہ آتا ہے اس کے پاس سب اللہ کو دے گا. تو میں پاکستانی ہونے کے ناطے, میں چھوٹا تھا, میں نے اسے پوچھا کہ وہی والا سوال, تو آپ روڈ پہ نہیں آ گئے ہیں, آپ کھاتے پیتے کیسے ہیں, سروائیو کیسے کرتے ہیں؟ اس نے آگے سے پتا کیا جواب دیا, literally 17-18-year-old boy asking an old man this question, and I said, آپ سارا کچھ اللہ کو دے رہے تھے تو آپ کھاتے پیتے کیسے؟ سمجھ رہے سوال بنتا ہے نا, جینوئن سوال ہے نہیں. ریورنڈ کی ایگزامپل میں نے جان کیا کو دی کہ آپ کو پتہ چلے کتابی باتیں نہیں ہیں, میں موٹیویشنل اسپیکر نہیں ہوں. کیونکہ جب یہ واقعہ سیرہ میں پتہ چلتا ہے نا کہ ابو بکر صدیق خالی انکم نہیں لے کے آئے, اپنے منقولہ غیر منقولہ سب کچھ اٹھا کے لے آئے, تو یہ بات ہمارے ذہن رجسٹر ہی نہیں کرتے. مجھے اس پادری کی وجہ سے رجسٹر ہو رہی ہے. کیا اصل میں بھی ایسے ہوتا ہے؟ جی اصل میں بھی ایسے ہوتا ہے. پادری صاحب نے تو اپنی انکم دی ہوئی ہے. میرا ابو بکر گھر بیچ کے لیے کہہ رہا, جی سب کچھ اٹھا کے لے آیا تھا. دیوار ایسے ٹٹول رہے تھے, اور عائشہ نے کہا ابو کیا کر ڈھونڈ رہے ہیں؟ یہاں ایک سوئی رکھی تھی میں نے, وہ بھی نکالو کچھ بھی نہ بچے. کھاتے پیتے نہیں ہے. یہ میں نے آپ سے کہا, آج تک میں نے وہ روڈ نہیں دیکھی جس پہ امی نے کہا تھا بیٹا روڈ پہ آ جائے گا. وہ کون سی روڈ پہ جاتے ہیں وہ لڑکے, آپ نے دیکھی ہے وہ؟ تو کیوں بھیج رہی ہیں بیٹوں کو ادھر کہ بیٹا روڈ پہ آ جائے گا؟ اگر یہ ارادہ ہی تو نے اللہ اللہ کیا نا, کچھ اپنے لیے بھی کچھ کر. کون کہہ رہا اپنے لیے کچھ نہ کریں؟ بتاتا ہوں پیسے خود آتے ہیں آپ کے پاس. اگر مجھے پتا ہوتا کیسے آتے اور کسی موٹیویشن اسپیکر کو پتا ہوتا تو بتا دیتا, کیونکہ اللہ نے کہا ہے وہاں سے دیتا ہوں جہاں گمان نہیں ہے. تو میں کیسے بتا دوں کہاں سے آتے ہیں؟ مگر اللہ کی قسم آتے ہیں. اگر اللہ نے کہا ہوتا نا میں تمہیں بتاتا ہوں کہاں کہاں سے آتے ہیں تو ہم بتاتے ہیں آپ کو. فکر ہمیں کیا, ہمیں تو پہلے ہی پتا ہوتا, پچھلی 100 نسلیں PhD کر چکی ہے. مگر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تجھے وہاں سے دوں گا جہاں تیرا گمان بھی نہیں ہے. تو میں آپ کو صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں تجربے سے بھی بتا رہا ہوں, مشاہدے سے بھی بتا رہا ہوں, اور فلسفے سے بھی بتا رہا ہوں کہ خدا کا واسطہ ہے پیسوں کے پیچھے نہیں, اللہ کے پیچھے دنیا میں آ جائیں. پیسے خود ہی آ جائیں گے آپ کے پاس, اور نہ آئے شکر کرنا اس بات کا. اگر پیسوں کی انتظار میں اللہ کی طرف جا رہے ہیں تو پھر اللہ کی طرف تو نہیں جا رہے نا.